بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام مالک تھا۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ اسلام کا ایک ایمان افروز نکاح ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نکاح کا حق مہر اسلام کو رکھا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ تو چلیے بتاتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ابھی زمانہ شباب کا آغاز تھا۔ بمشکل 20 سال کی عمر ہوگی کہ آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ حضرت ابو طلحہ نے بی بی ام سلیم یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ ناظرین یاد رہے، نکاح کا پیغام تو بھیج دیا، لیکن ابھی تک حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور ادھر بی بی ام سلیم نے اسلام قبول کرنے کی شرط کے ساتھ نکاح کو وابستہ کر دیا، جس کا آخری اثر یہ مرتب ہوا کہ ابو طلحہ دین حنیف قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ان کے درمیان حق مہر ابو طلحہ کا اسلام قبول کر لینا طے پایا تھا، کیونکہ بی بی ام سلیم حضرت ابو طلحہ سے پہلے ایمان لائیں۔ ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا، میں اسلام لے آئی ہوں، میں غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو پھر میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی اسلام ان دونوں کے درمیان حق مہر قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ بھی یاد رہے، بی بی ام سلیم یہ رشتہ میں ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی، اور ان کے بھائی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت مہربان تھے۔ کبھی کبھی ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ان کا ایک بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت خیز اور ایمان افروز واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ضرور سن لے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلیم کا ایک بچہ بیمار تھا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو اپنے کام کے لیے باہر جانے لگے تو اس بچے کا سانس بہت زور زور سے چل رہا تھا، اور ابھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر واپس نہیں آئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے ماندے میرے شوہر گھر آئیں گے، بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو نہ کھانا کھائیں گے اور نہ آرام کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے بچے کی لاش کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا اور کپڑا اڑا دیا، اور خود روزانہ کی طرح کھانا پکایا، پھر خود بھی تیار ہو کر بیٹھ گئیں اور شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ پھر جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رات کو گھر آئے تو پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ تو بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ اب اس کا سانس ٹھہر گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ پھر فوراً ہی کھانا سامنے آ گیا، اور انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر بیوی کا بناؤ سنگار دیکھ کر انہوں نے بیوی کو یعنی بی بی ام سلیم کو پاس بلایا، اور بی بی ام سلیم شوہر کی خوشی کے لیے ان کو منع نہ کر سکی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حقوق زوجیت ادا کیا۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر پاکی حاصل کر کے بالکل ہی مطمئن ہو گئے تو اب بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، خواتین و حضرات، اب آپ بی بی کے الفاظ پر غور کرنا۔ فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے لے لے تو کیا ہم کو برا ماننے یا ناراض ہونے کا کوئی حق ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، امانت والے کو اس کی امانت خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر
حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے سر کے تاج، آج ہمارے گھر میں یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہمارے پاس خدا کی ایک امانت تھا، آج خدا نے وہ امانت واپس لے لی اور ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر بولے کہ کیا ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے؟ بی بی نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا اس کے سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ جی ہاں، مرنے والا کہاں سانس لیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بے حد افسوس ہوا کہ میرے بچے کی لاش گار پر پڑی رہی اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور صحبت بھی کی۔ حضرت ام سلیم نے اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے گھر آئے تھے، میں فوراً ہی اگر بچے کی موت کا حال کہہ دیتی تو آپ رنج و غم میں ڈوب جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، اس لیے میں نے اس خبر کو پردے میں رکھا۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے گئے اور رات کا پورا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ تمہاری رات کی اس صحبت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اسی رات میں حضرت بی بی ام سلیم کو حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان عبداللہ کے بیٹوں میں اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے، مردوں کو بھی گھر کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر بیوی گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے تو حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے صبر کرنا سیکھو اور شوہر کو آرام پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ اس واقعہ سے سبق ذہن نشین کریں اور دیکھیں کہ بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیسی اچھی مثال دے کر شوہر کو تسلی دی۔ اگر ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے تو کبھی بے صبری نہ کرے گا، اور دیکھو کہ صبر کا پھل اللہ کریم نے کتنی جلدی حضرت بی بی ام سلیم کو دیا کہ اسی رات اللہ نے دوسرا بچہ حضرت عبداللہ کی صورت میں دے دیا، اور پھر ان کا گھر عالموں سے بھر گیا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہنیں اولاد سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔